اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ سورہ فرقان مکی ہے، 77 آیات اور 6 رکوع ہے۔ اور نزول میں یہ 42 ہے۔ موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 25ویں صورت ہے۔ گزشتہ صورت میں ایسے احکام بیان ہوئے جو اعجاز نبوت پر مشتمل تھے۔ اس صورت میں اعجاز نبوت کی سب سے بڑی دلیل اور اعجاز خداوندی کا سب سے بڑا برہان قرآن کریم کا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول کا تذکرہ ہے۔ صورت میں کچھ اشکالات اور سوالات ہیں جو نبی آخر الزمان اور ان کی وحی پر کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں تفصیلی جوابات دیے ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکتوں والے ہیں وہ جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر۔ عبدہ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عبودیت آپ کا اعلیٰ مرتبہ اور اشرف المقام ہے، اس لیے خاص مقام ذکر ہوتا ہے تو کہتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ دیکھو معراج کے بیان میں وَإِنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا۔ یہ فرقان قرآن کا دوسرا نام ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے دو بڑے نام ہیں، ایک اللہ، دوسرا رحمان۔ مفسرین ایک کو کہتے ہیں اجل الاعلام اور دوسرے کو کہتے ہیں شبہ العلم۔ اس طرح قرآن کریم، قرآن ایک نام ہے جو علم ذات ہے قرآن کریم کا، اس کا شبہ اگر ہے تو وہ فرقان ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دو نام بہت پختہ ہے، محمد اور احمد۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، بابرکت ہے وہ جس نے اتارا فرقان اپنے بندے پر، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ یہ کائنات کے لیے ڈرانے والے بنے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کو کمزور باتوں سے نہیں ڈرایا جائے گا، طاقتور عذاب سے ڈرایا جائے گا۔ اس لیے فرمائی یہ قرآن شریف اس مقصد کے لیے نازل ہوا تاکہ کائنات کو زندگی کے ان اطوار سے ڈرائے جس میں ان کا بہت بڑا خسارہ ہے۔ الذی، اللہ وہ ہے، لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے راج ہے آسمان و زمین کا، ولم یتخذ ولدا، اور نہیں بنایا کسی کو اولاد، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہے اس کا کوئی شریک سلطنت الوہیت میں، وخلق کل شیء، پیدا کی اس نے ہر چیز، فقدرہ تقدیرا، پس اس کو اندازہ کیا ہے ایک اندازہ۔ ہاتھوں کا اندازہ ہے، پیروں کا اندازہ ہے، آنکھوں کا اندازہ ہے۔ اگر ذرا سا ایک اوپر نیچے ہو جائے تو انسان ایک بدنما منظر بن جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ان لوگوں نے اختیار کیے اللہ کے سوا اور معبودان، لا يخلقون شیئا، وہ تو بنا نہیں سکتے کچھ بھی، وهم یخلقون، اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ مخلوق کو پوچھ رہی ہے، ہاں دفع ہو جا کنیز کے تو
برتن دھوتی ہے کنیز کی. پشتو میں تو بہت سخت ہے لیکن چلو. ویروکش وینزے وچ د وینزے هغه وینزے. ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور یہ اختیار نہیں رکھتے اپنے لیے ضرر ہٹانے کا اور نہ نفع پہنچانے کا. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ ان معبودان باطلہ کو اختیار ہے کسی کو پیدا کرنے کا، مارنے کا، نہ کسی کو زندہ رکھنے کا، نہ کسی کو دوبارہ اٹھانے کا. نشور مانا قیامت کے دن دوبارہ اٹھنا، یوم النشر یوم الحشر ہے نا. وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے کافر لوگ، ان ھذا الا افک افتراء، نہیں ہے یہ قرآن مگر گھڑا ہوا ہے، جھوٹ ہے جو گھڑا ہے اس نے. یہ ناکارہ قسم کے اشکالات ہیں، ان کا بیان ہی محیب ہے کیونکہ ناکارہ قسم کے کفار تھے. تو جتنا آدمی گندا ہوتا ہے اتنا اس کا گندا سوال ہوتا ہے، اور آدمی جتنا مہذب ہوتا ہے اتنا اس کا سوال تہذیب یافتہ ہوتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اونچے خاندان اور اونچے گھرانوں سے دشمنی سے بھی آدمی بہت کچھ سیکھ لیتا ہے. ہمارے یہاں ممتاز بیگ صاحب سے ناراضگی رہی، وہ مسجد کے شروع میں بڑے ذمہ دار تھے، تو بہت طویل اختلاف رہا، لیکن یقین کریں کہ اس اختلاف کے زمانے میں بھی میں ان کے تقدس کا قائل تھا کہ وہ میرا نام بغیر ادب کے نہیں لیتا تھا، چونکہ مغلیہ خاندان کے خانوادہ تھے تو اونچے گھرانوں سے اونچا کلام صادر ہوتا ہے. وہ مشہور بزر و جمہور گزرا ہے عقل مند، تو اس کے بارے میں ہے نا کہ ایک شخص نے اس کو کہا، کچھ کہا تو اس نے کہا یہ کوئی مسلی کا بچہ ہے، اور دوسرے نے کچھ کہا تو کہا یہ کوئی شہزادہ رہا ہے. خود آنکھوں سے نابینا تھا، تو وہ ایک جو تھا وہ شاخیل بچے ہو، وہ ڈول ڈپکڑے جو بناتے ہیں، اس نے کہا اندھے ادھر ہو جاؤ، اور دوسرے نے کہا حافظ صاحب راستہ دے دو. تو وہ وزیر کا بیٹا تھا. حافظ شیرازی ایک موقع پر کہتا ہے کہ جزاک اللہ نے کو گفتی افاق اللہ کے خرسندم، زبان تلخ میزی بد لبے لالو شکر خارا. بری بات کہتے ہوئے اپنی زبان کو بھی بچانا چاہیے نا. وہ ایک آدمی کو کئی کتے نے کاٹا تھا، فریاد کر رہا تھا آہ آہ آہ. اس گھر میں کوئی بچی تھی، وہ بھی آہستہ آہستہ ان کے پاس آئی کہ ابو جی کیا تکلیف ہے؟ کہا مجھے کتے نے کاٹا ہے. کیسے کاٹا ہے؟ کہا بس میرے انگوٹھے کو منہ میں پکڑ لیا اور دبا دیا. کہا کتے کے کتنے دانت ہوتے؟ کہا 6. کہا آپ کے کتنے؟ کہا 32. کہا جب وہ آپ کا انگوٹھا پکڑ کے دبا رہا تھا تو آپ بھی اس کی دم کاٹ دیتے. تو اس بزرگ نے کہا کہ بی بی وہ اس لیے کاٹ رہا تھا کہ وہ کتا تھا، اور میں نہ کاٹ سکا کیونکہ میں انسان تھا. تو یہ جو اہلیان بدعت ہمارے حکیم الامت پر اور حضرت نانوتوی پر، حضرت گنگوئی پر اور حضرت شاہ اسماعیل پر قسم قسم کے تہمتیں لگاتے ہیں، ہماری زبان بھی ہے منہ میں، ہم بھی سب کچھ جانتے ہیں. بنو مائے بصاحب نظر گوہر خدرا ایسان تواں گشت بتصدیق خرے چند. لیکن ہم اپنے لباس، اپنے مقام اور مرتبے کے مطابق جواب دیں گے. ہم لوگوں کے لیے لوگوں کی طرح نہیں بنیں گے. یہ کسی بھی مناظر یا مجاہد کا بہت بڑی کمزوری اور شکست ہے کہ وہ بھی قبائح پر اتر آئے. وقال الذین کفروا، کہنے لگے کافر لوگ،
ان ھذا الا افک افتراء، نہیں ہے یہ مگر جھوٹ جو یہ پیغمبر گڑتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ اور لوگوں نے بھی اس کی مدد کی ہے۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا، کیا ظلم کر گئے یہ لوگ، وَزُورًا، اور جھوٹ کا ارتکاب کیا، اتنی بڑی تہمت لگائی نبی عربی پر۔ اس میں تسلی ہے کہ آپ جتنا عظیم تر کام کریں گے اتنے بڑے ناکارہ قسم کے دشمن سامنے آئیں گے۔ آپ اس انتظار میں نہ رہے کہ سب لوگ آپ کو حضرت حضرت کریں، نہیں۔ ہمارے جہانگیر کے کچھ لوگ جو مجھ سے خوش نہیں تھے تو وہ رائے میں علماء کے حلقہ ہوتا تھا اس زمانے میں، میرا تعارف کرتے تھے، یہ وہ ہمارے یہاں کا پڑا ہوا ہے جہانگیرے میں، دریا کے ساتھ اس کا مکان ہے، اور کراچی میں ایک مسجد میں امام ہے، وہاں کے لوگ اچھے ان کے لیے روٹی وغیرہ لاتے ہیں تو اس کے دن اچھے گزرتے ہیں۔ ایک آدمی کو جو میں نے کہا رہنے دو، یہ اس کا اپنا ظرف ہے، جو وہ کہے کہتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ شیخ الحدیث بلکہ حافظ الحدیث مولانا ہدایت اللہ نے مجھ سے پوچھا کتنے طلباء ہوں گے دورے میں نے کہا بس تھوڑے بہت ہوتے ہیں۔ کہاں 10-15 تو ہوں گے ہی، میں نے کہا ایسے ہی سمجھ لے۔ جب میں اٹھ گیا تو وہاں ایک آدمی نے کہا کہ مولانا کے یہاں درس میں تو 250-300 طلباء ہوتے ہیں، یہ تو پاکستان کے کامیاب محدثین میں سے، کہ آپ کے احترام و ادب میں کم بتائے۔ تو مولانا ہدایت اللہ نے جواب میں کہا علم راسخ کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ الفاظ سے اپنے آپ کو نہیں تلواتے۔ عزیز محمد انور شاہ افریقہ گیا تھا تو وہاں ایک ہمارے دوست بھی ہے، وہ ایک آدھ کتاب میں استاد بھی رہے، اس نے اسی طرح باتیں شروع کی تو محمد انور شاہ نے ان کو کہا کہ آپ جو چاہے سمجھ لے لیکن دارالحدیث میں جگہ نہیں ہوتی، اور تعداد کون سی مقصود چیز ہے، اصل تو استعداد ہے۔ تو پھر انہوں نے معذرت کی اور ان کی جگہ ان کے محتمم جو میرے ہمدرس رہے انہوں نے محمد انور شاہ سے معافی مانگی، کہا حضرت کو نہ بتانا، خفا ہو جائے گے۔ تو لوگ اپنے حساب سے تعبیر کریں گے، کرتے رہے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ کہانیاں ہیں اگلوں کی، اکتتبہا، جو لکھا گیا ہے، فہی تملی علیہ، پس یہ پڑھی جاتی ہے اس پیغمبر پر، بکرۃ و اصیلا، صبح و شام۔ وہ ہمارے ہاں تحریرات جو میری ہے وہ اکثر الحمدللہ، اللہ جزائے خیر دے اور دیر تک سلامت رکھے، برادر مزمل کے ہاتھ سے ہے، اور شاید ان کے بروقت ملنے کی وجہ سے ایک تو میں لکھائی کا محتاج نہ ہوا، دوسرا میرا خاص خط نہ بنا۔ تو وہاں صوبہ سرحد دارالعلوم حقانیہ میں ایک بدخواہ پیدا ہوا ہے، وہ کسی کو کہہ رہا تھا میں آپ کو دکھا دوں گا یہ سب کچھ جو شائع ہو رہے مقالے اور سرنامے اور اداریے، یہ سب مزمل بھائی کے لکھے ہوئے، اس میں کوئی شک تو نہیں ہے کہ مزمل لکھ رہا ہے، لیکن مزمل زندہ موجود ہے، مزمل کا ایک جملہ بھی اس میں نہیں ہوتا، جیسے کہا جاتا ہے ایسا لکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ایک لفظ نہیں لکھا، بلکہ آپ کو لکھنا جائز ہی نہیں تھا، اور قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، کاتبان وحی آپ کے حکم پر خدمت کرتے تھے۔ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کے ساتھ الفاظ کی جنگ نہیں کرنی ہے، اور نہ زبردستی اپنا ادب و احترام کرانا ہے۔ مجھے جنید نے کہا نا کہ وہی کل آپ کی پگڑی کا پیچ نکلا تھا، ایسا تھا، میں نے کہا میں پگڑی باندھوں گا انہیں۔ پشتو میں کہتے ہیں وہ لال پیرو کے بلالی، یاقوت راک میں رکھو تب بھی یاقوت ہوگا۔
قل انزل الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ فرمائیے اتارا ہے اس قرآن کو اس ذات نے جو جانتے ہیں راز آسمان و زمین کے، انہ کان غفور الرحیم، بے شک وہ ہے بخشنے والے رحم والے۔ وقالو، انہوں نے تو یہاں تک اعتراض کیا، ما لہذا الرسول، کیا ہوا ہے اس پیغمبر کو، یعنی یہ پیغمبر کیسے ہیں، یاکل الطعام، کھاتے ہیں کھانا، ویمشی فی الاسواق، اور چلتے ہیں بازاروں میں بھی ضرورت کے لیے، انسانی حاجت کے لیے۔ اس کا جواب سورت یعنی اس رکوع کے اخیر میں دیا ہے، آیت نمبر 20 میں اس کا جواب دیا۔ وما ارسلنا قبلک من المرسلین، جتنے بھی آپ سے پہلے ہم نے پیغمبر بھیجے، الا انہم لیاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، وہ بھی کھانا کھاتے تھے اور ضرورت کے لیے بازار جاتے تھے۔ اور کہنے لگے کیسے ہے یہ پیغمبر، یہ تو کھاتے ہیں کھانا اور چلتے بازاروں میں۔ علماء نے استدلال کیا ہے کہ انسانی ضروریات کا ارتکاب انسانیت کے منافی نہیں ہے۔ بے شک بہتر ہے کہ کسی کو رکھے اور وہ آپ کے بازار منڈی کا کام کرے، جیسے امام اعظم نے وصایا میں تلامیذ کو کہا ہے، اس میں بچت ہوگی وقت کی، لیکن خود جانا بھی کوئی قبیح نہیں ہے۔ لولا انزل الیہ ملک، کیوں نہیں اتارا جاتا ان کے پاس فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، پس وہ ہے ان کے پاس ڈرانے والا، ایک ڈنڈے مار ساتھ ہونا چاہیے۔ مانتے ہو یا نہیں؟ ڈز او یلقا الیہ کنز، یا دیا جائے ان کو خزانہ، او تکون لہ جنہ، یا اس کا باغ ہو، یاکل منہا، کہ اس میں سے کھائیں۔ وقال الظالمون، کہنے لگے ظالم لوگ، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم اتباع نہیں کرتے مگر ایک ایسے شخص کی جس پر سحر ہوا ہے۔ آیت کے پیش نظر نقاد مفسرین و محدثین نے ان روایات کا انکار کیا ہے جس میں پیغمبر پر سحر کا تذکرہ ہے، تو کہا یہ قول تو ظالم اور کافر کا ہے۔ جواباً کہا گیا ہے کہ نہیں، سحر کا مقصد مقاصد سے ہٹانا ہوتا ہے، تو مقاصد نبوت کے محفوظ رہے، اس معنی میں یہ کہنا درست ہے کہ سحر نہیں ہوا ہے۔ اور جو محسوس کیا گیا تھا اور جس کے لیے معوذتین نازل ہوئی ہے، وہ مرض کے طور پر ہے، جیسے احد میں آپ کے سر مبارک میں خود کی کڑیاں گھس گئی، دندان شہید ہو گئے، بخار آپ محسوس کرتے تھے، اس سے مقاصد نبوت دور دور تک متاثر نہیں ہے۔ حضرت اقدس امام العصر مولانا انور شاہ صاحب بھی پیغمبر پر سحر کے مطلق قائل نہیں ہے، اور وہ فرماتے ہیں ان کان ففی النساء، اول تو سحر ہوا نہیں ہے، اور اگر ہوا ہے تو صرف بیویوں سے ناراض ہونے میں، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی متعدد تھی، اور خواتین تو اونچ نیچ کرتی ہے۔ یہ بھی حضرت شاہ صاحب کو اس لیے ماننا پڑا کہ قرآن کریم میں ہے یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، سحر کے ذریعے میاں بیوی کو جدا کیے جا سکتے ہیں، سحر کے ذریعے، جادو کے ذریعے، ٹوٹکوں اور کوڈوں کے ذریعے میاں بیوی میں شکررنجی پیدا ہو سکتی ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھے کیسے بیان کیا آپ کے لیے مثال ہے، یہ کوئی مثال ہے جو دے رہے، فضلوا، پس بھٹک گئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس طاقت ہی نہیں ہے ان کی راہ راست پر آنے کی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک، شان والے ہے وہ اللہ، برکتوں والے، وہ چاہے تو دے دے آپ کو بہتر اس سے، جنات،
جنت تجری من تحت الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہے گی، وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، اور آپ کو محل بھی دے دے، قصور محل، أَلَا يَا سَاكِنَ الْقَصْرِ الْمُعَلَّى سَتُدْفَنُ عَنْ قَرِيبٍ فِي التُّرَابِ بل کذبوا بالساعة، بلکہ انہوں نے تکذیب کی قیامت کی، وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا، اور ہم نے تیار کیا ہے کہ جو کوئی تکذیب کرے قیامت کی، ایسی آگ جو جلا کے رکھے گی، سعیر مانا جلانے والی آگ، یہ ان کو فحش گوئی اور قبیح بیانی کی سزا سنائی۔ اس میں اشارہ ہے کہ جو علماء، اولیاء، صلحاء اور اللہ کے نیک بندوں کا تمسخر اڑائے یا ان کے مقام مرتبے کو گھٹانا چاہے، اللہ تعالیٰ بہت جلد ان کو سزا دے دے گا۔ اللہ اذا رأتهم من مکان بعید، جب یہ دیکھیں گے اس عذاب کو دور سے، سمعوا لہا، سنیں گے اس کو، تغیظاً، غصہ کرتے ہوئے، وزفیرا، اور غراتے ہوئے، جیسے کوئی کسی پر بہت ناراض ہو نا اور وہ اس کو کچھ کہتا ہو، اس طرح جہنم ان کے بارے میں سخت ترین کلمات غڑمبار کریں گے۔ یہ ان برے الفاظ کی سزا ہے نا، متشکل ہو گئی۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا، اور جب یہ ڈالے جاتے ہیں تنگ و تاریک جگہ میں، مقرنین، زنجیروں میں بندھے ہوئے، دعوا هُنَالِكَ ثُبُورًا، پکاریں گے وہاں موت، ثبور مانا ہلاک، تفسیر کبیر میں ہے۔ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا، مت پکارو ایک ثبور کو، وہ ایک ثبور تھا مولانا عبدالشکور کا لڑکا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ وَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا، لیکن وہ ثبور سواد سے ہے، یہ ثبور ساس سے ہے، یہ موت کے معنی میں، اور پکارو بہت ساری موت۔ قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ، آپ فرمائیے یہ بہتر ہے، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا وہ جنت جس کا وعدہ ہے پرہیزگاروں سے، کانت لہم جزاء و مصیرا، وہ ہے ان کے لیے بدلہ اور بازگشت۔ لہم فیہا ما یشاؤون، ان کے لیے ان میں جو چاہیں گے، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ کان علی ربک وعدا مسئولا، ہے تیرے رب کے ہاں یہ وعدہ باز پرس کا لائق، یعنی مضبوط اور پختہ وعدہ ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن وہ اکٹھے کرے گا ان کو، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کو یہ پوچھتے ہیں اللہ کے سوا، فَيَقُولُ، پس اللہ کہے گا، أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، ہؤلاء، تم بہکا چکے تھے وہ میرے ان بندوں کو، ام ہم ضلوا السبیل، یا یہ خود راستہ چھوڑ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن جن لوگوں کی وجہ سے لوگ بہک گئے ان سے پوچھے گا، خود قرآن کریم میں ایک حضرت عیسیٰ سے کہے گا، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا سمجھو۔ اب وہ کہیں گے اللہ تیری ذات کے پناہ، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، میں اتنا ہی کہوں گا جتنا آپ نے اجازت دی۔ قالوا سبحانک، وہ بزرگان دین، وہ اولیاء انبیاء کہیں گے اللہ تیری ذات پاک ہے، ما کان ینبغی لنا، مناسب نہیں ہمارے لیے، ان نتخذ من دونک من اولیاء، کہ ہم اختیار کریں آپ کے علاوہ اور مددگار، وَلَٰكِن مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ، لیکن آپ نے فائدہ دیا ان کو اور ان کے بڑوں کو، حتیٰ نسوا الذکر، یہاں تک کہ کام کی باتیں بھول گئے۔ کام کی بات بھول جانا بھی عذاب الہی کی قسم ہے، کام کی باتیں یاد رہنا چاہیے۔
کہتے ہیں نا کہ جن لوگوں کا حافظہ نہیں ہے ان کو علم نہیں حاصل کرنا چاہیے، کوئی فائدہ نہیں ان کے علم کا، کیونکہ علم تو تذکار اور یاداشت کا نام ہے، علم بول بلکڑ کا نام نہیں ہے۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور تھے یہ لوگ ہلاک ہونے والے، بار عبور بورن کے معنی ہلاک ہونا۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ، پس انہوں نے تمہاری تکذیب کی ہے جو باتیں آپ ان سے کرتے ہیں۔ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا، پر ان میں طاقت ہی نہیں ہے عذاب پھیرنے کی اور نہ اپنی مدد کرنے کی۔ آدمی کو دو طرح بچایا جاتا ہے، یا تو وہ الزام کہیں اور پھینکے یا اس کی بھرپور مدد کرے، اس کو صاف دکھائے، کہ دونوں طاقتیں ان کی نہیں ہوگی۔ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور جو ظلم کرے تم میں، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، چکھا دیں گے اس کو عذاب بڑا۔ اور وہ جو کہا تھا کہ مَا لِهَٰذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْفَاقِ، اس کا تفصیلی جواب۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ہم نے نہیں بھیجے آپ سے پہلے انبیاء و مرسلین، الا انہم لیاکلون الطعام، مگر وہ بھی کھانا کھاتے تھے، ویمشون فی الاسواق، اور چلتے تھے تبلیغ کے لیے، دعوت الی اللہ کے لیے، لوگوں سے بات کرنے کے لیے بازاروں میں۔ بازاروں میں بھی انسان بیٹھے رہتے ہیں، ان کو سمجھانا ہوتا ہے۔ حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ سے جلال پور جٹا میں خطیب و امام تھے، وہاں ایک منہ پٹ قسم کا غیر مقلد تھا، بازار میں کئی حضرت مولانا سے بات چیت ہو گئی تو لوگ جمع ہو گئے، تو حضرت الاستاذ مولانا لطف اللہ نے کہا کہ یہ فرقہ تو ہے ہی ان کاموں کے لیے، بازار کے لیے ہے اور بازار کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، فرمایا ہمیں احتیاط کرنا چاہیے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے بنایا بعض کو بعض کے لیے آزمائش۔ اتصبرون، کیا تم صبر کر سکو گے؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، تیرا رب سب کچھ دیکھ رہا ہے، گھبرانا نہیں آپ۔ بھائی ہم نہیں کر سکے تو تبلیغ میں ایسے دوست مخلصین نکلے کہ جنہوں نے کھلاڑیوں تک اور ڈانسروں تک اور کئی قسم کے اداکاروں تک پہنچ گئے اور ان کو راہ راست پر لے آئے۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا، اور کہنے لگے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہم سے ملنے کی، یعنی قیامت کے قائل نہیں، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں اتارے جاتے ہم پر فرشتے، او نرا ربنا، یا کیوں نہیں دیکھتے اپنے رب کو۔ بھئی فرشتہ ہر ایک آدمی کے پاس آئے گا اور ہر شخص خدا کو دیکھے گا۔ لقد استکبروا فی انفسہم، تکبر کیا انہوں نے اپنے بارے میں، وعتوا، اور سرکشی کی، عتوا کبیرہ، بہت بڑی سا غلط سلط بات ہے۔ یوم یرون الملائکۃ، جس دن دیکھیں گے یہ فرشتوں کو، لا بشرا یومئذ، وہ دن خیر کا نہیں ہوگا ان کے لیے، للمجرمین، عذاب کے فرشتے آئیں گے نا، عوام کے پاس جو آتے تو عذاب کے آتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا، اور کہیں گے عیف، روک ہو درمیان میں ڈالی ہوئی، حجر محجور، رکاوٹ ہمارے اور اس میں عذاب کے درمیان ہو۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، اور ہم آگے بڑھیں گے جو کچھ انہوں نے اعمال کیے، فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہم کر دیں گے اس کو ریت اڑتا ہوا۔ منصور سواد سے، ناصر ہو خدا جس کا وہی بنتا ہے عالم، منصور ہے مسرور بئی نصرت باری، مزمل و منصور دخ مثال ندی، احسن العلوم کدا قیمت لال ندی، عبدالوہاب شبنم نے کہا تھا۔ لیکن ہماری زبان میں تلفظ حروف کی ادائیگی سے نہیں ہوتا، جیسے صفی اللہ سواد سے ہے نا، تو اس کا معنی ہوگا اللہ کا برگزیدہ بندہ، لیکن اردو اور پشتو میں صفی اللہ، صفی کا معنی احمق، بے وقوف، آئی سمجھا، علم سمیت
تو منصور انہو کان منصورا، ہر طرف سے لال و جواہر اور خزانوں کی بارش، تھوڑا بہت کبھی کبھی شوق میں ہمیں بھی دے دیتے لیکن ایک مسئلہ اور پیش آیا، یومم بحزام و یومم بالعراقی و یومم بالعاقی و یومم بالسواقی۔ وہ جو تفتزانی نے شعر کہا ہے نا کہ میرا ایک دن یہاں ایک وہاں شکایت کی ہے کہ بادشاہان مجھے چھوڑتے نہیں، تو منصور بھائی کے بھی بیٹیاں اور بہنیں دنیا میں منتشر ہو گئی، تو ابھی تو بیٹھا ہوا ہے، لیکن بہرحال ہوادار ہونا ہے۔ یہ اس لفظ کا اثر ہے منصورہ، نصر ینصر کے معنی تتر بتر ہو جانا، زیادہ سفر کرنا۔ میں نے کہا کہ آخر عمر کسی جگہ آرام تسلی سے بیٹھ کر عمر گزاری ہے، یہ کام سفر کرنا، ملکوں میں جانا، یہ جوانی کا کام ہے۔ کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری۔ جب میں طاقتور تھا اور توانا تھا، صحت مند تھا، تو ظاہر علم بھی طاقتور و توانا تھا، تو منصور نے 25 سال امریکہ کا نام نہیں لیا، حالانکہ وہیں سے پڑھ کے آئے تھے۔ جب میں کمزور ہو گیا اور میری بیماریوں نے ہر طرف سے مجھے گھیر لیا، ظاہر ہے اسی طرح ضعف دیگر امور میں بھی آتا گیا، تو پھر اب منصور کا لوگ پوچھتے کہ یہاں ہے یا امریکہ میں ہے؟ میں نے کہا افسوس، صد افسوس۔ ہمارے ساتھیوں نے ان کو کہا کہ آپ زیادہ دیر تک یہاں رہے، تو مجھے جس فقیر کے بارے میں کہا کہ یہ صحت مند رہیں گے، کیونکہ آپ سے اور مزمل بھائی سے بہت زیادہ تعلق ہے، تو کوشش تو کرتے ہیں، والحمدللہ، اللہ جزائے خیر۔ اصحاب الجنت یومئذ، جنتی لوگ اس دن خیر مستقرہ، بہترین جائے قرار میں ہوں گے، وَأَحْسَنُ مَقِيلًا، اور بہترین آرام گاہوں میں۔ یہ تو بالکل جنید کے لیے خاص، صبح سے جو سو گیا نا تو سو گیا، تو واہ، کاش کہ اپنی نیند کا ایک چٹانگ ہمیں دے دیتے تو ہم سینکڑوں امراض سے بچ جاتے۔ یہ معجزہ قرآن ہے، ورنہ میرا دن آج ایسا گزرا ہے کہ امکان نہ تھا کہ میں پڑھاؤں گا۔ قرآن مجید کا معجزہ شاید کائنات میں کوئی اور چیز ایسی نہیں ہو سکتی۔ میں نے نماز پڑھی قاری صاحب کی اقتداء میں، اور بڑی مشکل سے رکعتیں صحیح کی۔ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اور جس دن پٹ پڑے گا آسمان بادلوں کے زور سے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور اتارے جائیں گے فرشتے جوک در جوک۔ قیامت قائم ہوگی نا، آسمان ٹوٹ جائے گا۔ الملک یومئذ الحق للرحمن، بادشاہت اس دن برحق اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں تو ویسے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اور ہوگا وہ دن کافروں کے لیے بہت مشکل۔ ہمارا عمران خان جو ہے وہ بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے، غریب، وہ جو کچھ غلطیاں کرتا ہے اپنی خیر میں کرتا ہے، اس خیال سے کہ ہندوستان کے مسلمان آرام سے رہے، تو گرنتیوں کو گردوارہ صاف کر کے دے دیا، شرکت بھی کی اس میں۔
اس خیال سے کہ باہر ملکوں میں مسلمانوں کو تنگ نہ کیا جائے، بہت سارے ناکارہ لوگوں کے ساتھ اچھا روش اختیار کیا ہے۔ ایک مسلمان فرمان روا کو کہاں تک غیر مسلم کے ساتھ سلوک کرنا ہے، یہ خود مسئلہ ہے الاحکام السلطانیہ میں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ملک پر مسلمان بادشاہ حملہ کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ملک عیسائیوں کا تھا، اور انہوں نے بہت اچھا سلوک کیا تھا مسلمانوں کے ساتھ۔ تو مسلمان بادشاہ نے کہا کہ میں حملہ کس طرح کروں، کوئی شکایت تو ملے۔ تو فیصلہ ہوا، ایک شخص کو کہا کہ تم اس سے ملنے چلے جاؤ، اس کے لیے وقت لے لیا گیا۔ جب وہ وہاں پہنچا، عیسائی بادشاہ اور اس کے تمام افسران وزراء موجود تھے، تو اس نے اس کو دیکھتے ہی اذان دینا شروع کر دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اخیر تک۔ جب اذان ختم ہو گئی تو عیسائی بادشاہ نے کہا کہ ہاں ہم معافی چاہتے ہیں، ہم سے غلطی ہوئی، بھئی قریب میں ایک مسجد بنا لو اور اس میں 5 وقت اذانیں اور جماعت جاری کرو، تاکہ یہ یہاں تکلیف نہ کرے، وہاں اذانیں دیں۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ ایک حکمت کے ساتھ دوسری حکمت کیسے لڑائی گئی۔ تو مسلمان بادشاہ نے کہا میں حملہ کیسے کروں؟ حملے تو اس لیے کہ وہ اس کو قتل کر دے، اور پھر ہم کہیں ہمارے آدمی کو مار ڈالا۔ اللہ اکبر۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور جس دن کاٹیں گے ظالم اپنے ہاتھوں کو، عد یعد مانا کاٹنا، یقول کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اے کاش کے اختیار کر لیتا پیغمبر والا راستہ، نبی اور رسول کا راستہ شیرین زرین صاف ستھرا خدا تک پہنچانے والا ہے۔ قیامت کے دن ایک شخص افسوس کرے گا اور اپنے جسم کو کاٹے گا غصے میں کہ میں نے کیوں پیغمبر کا زرین طریقہ نہیں اختیار کیا۔ یا ویلتا، اے افسوس، لیتنی کاش کہ میں لم اتخذ فلانا خلیلا، نہ بناتا فلاں کو دوست۔ بعض دوست ایسے ہیں جو دوستوں کو ڈبو دیتے ہیں، اس لیے صحبت اور دوستوں کو اختیار کرنے کا چناؤ بھی عقل مندی چاہیے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ جس سے آپ کی محبت ہو اس کو کہہ دے، تاکہ وہ آپ کا احترام اور شکر بجا لائے۔ اس زمانے میں اگر کسی کو کہے تو وہ تو اور خراب ہو جائے گا۔ کم ظرف لوگ ہیں، گر گدے کے کان میں کہہ دوں کہ ہوں تجھ پر فدا، ہے یقین کامل کہ وہ بھی گھاس کھانا چھوڑ دے۔ آئی سمجھ میں؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، آیت سے پتہ چلا کہ ہر ایک دوست بنانے کا قابل نہیں۔ آدمی آدمی سے ملتے ہیں مگر دل مگر کم کسی سے ملتے ہیں۔ لقد اضلنی عن الذکر، اسی نے بہکا دیا مجھ کو قرآن کریم سے، بعد اذ جاءنی، جبکہ قرآن آ گیا میرے پاس، وکان الشیطان للانسان خذولا، اور یہ شیطان انسان کو رسوا کرنے والا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ جن کی توجہ قرآن کی طرف نہیں ہے اور تعلیمات قرآن سے وہ دور ہے، ان کے لیے بہت بڑی رسوائی ہے، ان کو رسوائی سے کوئی بچا نہیں سکتے۔ آپ ایک ایک کا نام لینا ٹھیک نہیں ہے، آپ ان کو دیکھتے رہیں۔ ویسے تو ذکر کے ہم کئی معنی کرتے ہیں،
لیکن یہاں ذکر خاص ہے بالقرآن. علماء نقطہ یاد رکھے کیونکہ آگے جو آیت ہے اس کی وجہ سے. وقال الرسول یا رب، اور فرمائیں گے پیغمبر اے پروردگار، ان قوم اتخذوا، بے شک میری قوم نے اختیار کیا تھا، ھذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو چھوڑ کر، مہجوراً بمعنی متروکاً. قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بارگاہ میں استغاثہ داخل کریں گے کہ ان لوگوں نے تو قرآن پر عمل نہیں کیا، نہ قرآن کی طرف کیا گئے. اب یہ حسن اتفاق سے ہمارے پاس ساتھی شریک ہے، ورنہ انہوں نے کوئی زندگی میں ایسا کوئی نظام تو نہیں اپنایا کہ ہمیں ضرور قرآن شریف سیکھنا چاہیے. بعض لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ آپ درس میں بیٹھے تو وہ کہتے ہیں میں نے عالم تھوڑی ہونا ہے. بھئی عالم نہ ہو، انسان ہو، کیا چاہیے؟ وہ میرے بھائی تھے راج ولی خان مرحوم، اللہ قری کی رحمت کرے، تو نئے نئے زمانہ تھا، سب کراچی آئے تھے اور یہاں احسن العلوم میں داخل تھے. بھائی کو میں نے حرمین بھیجا تھا نظافے میں، تو کسی نے ان سے کہا آپ کے یہ سب بچے عالم ہو جائیں گے. انہوں نے کہا سب کا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، سب کا انسان ہونا ضروری ہے. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. دنیا میں جتنے جھگڑے ہیں وہ جہل کی وجہ سے. شوافی و حنفیہ میں جھگڑا نہیں ہے، اختلاف ہے. مالکیہ و حنابلہ میں کوئی جنگ نہیں ہے. حدیث مسلم اور بخاری میں بھی فرق ہے مگر اختلاف نہیں ہے. اختلاف اس کو کہتے ہیں جس سے دینی نقصان پیدا ہو جائے. ہمارا اختلاف جو دیوبندی بریلوی کا ہے یا سنی اور رافضی کا ہے، یہ جاہل کے ہاتھ میں دیا گیا ہے. جیسے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں تیز چھرا دے تو وہ آپ کو بھی کاٹ سکتا ہے اور اپنا کان بھی کاٹ سکتا ہے. ذکر رحمان بابا وایي چې دا څلور واړه مذهب سره یو دي او ما او تا پکې پیدا کړو اختلاف. چاروں مذہب ایک دین کے ہیں، اختلافات تو آپ اور ہم نے پیدا کیے. ہاں ہاں ہاں. اقبال نے بھی کہا ہے خوار از مہجوری قرآن شدی، قرآن کو چھوڑنے سے خوار و ذلیل ہو گئے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اسی طرح ہم نے بنایا ہے ہر پیغمبر کے دشمن جرائم پیشہ لوگ. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب ہدایت دینے والا اور نصرت. خدا تیرے ساتھ ہے، یہ کر کیا سکتے ہے کیا چیز ہے؟ نیچے مولا در سر ملنوی رحمانا او کلخ کر در سروی تن تنہائی. جب اللہ تعالیٰ ساتھ نہ ہو، جہان کا سارا لشکر ساتھ ہو، کچھ بھی نہیں ہوگا. وقال الذین کفروا، اور کہنے لگے کافر لوگ، لو نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں نہیں دیا جاتا ہے اس پیغمبر کو قرآن ایک ہی مرتبہ، چونکہ سابقہ کتابیں تو یک بار ملی تھی نا. کذالک، یہ اسی طرح ہی رہے گا، لنثبت بہ فؤادک، کہ اس کو بٹھا دیں ہم آپ کے دل میں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم یہ پڑھتے ہیں آپ پر ٹھہر ٹھہر کر. تو تمام حفاظ ہو گئے، صحابہ تابعین اتباع. آج بھی کہتے ہیں دنیا کے اندر 55 لاکھ سے زیادہ حفاظ ہیں. لڑکے تو کیا، لڑکیاں تک حافظ ہو گئی. ولا یاتونک بمثل، اور نہیں آتے ہیں آپ کے پاس پیچیدہ مسئلہ لے کر، الا جئناک بالحق، مگر ہم آتے ہیں آپ کے پاس حق کے ساتھ، واحسن تفسیرا، اور احسن تفسیر کے ساتھ. ہماری تفسیر کا نام ہے احسن تفسیر. جتنے پیچیدہ مسائل یہ لا رہے ہیں
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی بہترین تفسیر کر کے دیتا ہوں۔ تو یہ حسن اتفاق ہے کہ ہمارا ادارہ بھی احسن العلوم ہے، ہمارے برانچ بھی احسن المدارس ہے، احسن المقاصد ہے، احسن الدراسات ہے، ہمارا اسلامی اسکول بھی الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن ہے، ہمارا ماہنامہ بھی الاحسن ہے، اور ہماری تفسیر بھی احسن ہے۔ میں جب یہاں آیا تو یہاں ایک بابو بشیر صاحب رہتے تھے، اور مزمل بھائی خوب جانتے ہیں، ان کے پڑوس میں تھے، بہت بزرگ ہستی تھی اور بہت لائق فائق آدمی تھے۔ باتیں باتیں میری سنتا تھا، صلاحیت اس کی بہت زیادہ تھی۔ تو ایک دن قرآن مجید کی ایک تفسیر لا کے مجھے دی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا احسن التفاسیر۔ میں نے دیکھ لیا، مہینہ دو مہینے اچانک نماز کے بعد مجھے کہا عامیہ وہ تفسیر کا کیا ہوا؟ میں نے کہا دیکھ لی۔ کہا کیسی ہے؟ میں نے کہا پکے کافر اور مرتد کی لکھی ہوئی۔ کیسے؟ میں نے کہا وہ قادیانی ہے پختہ۔ ہاں یہ میرے دادا تھے، قادیانی تھے، میرے امتحان لے رہے تھے کہ کس طرح دیکھیں گے۔ اسی طرح حکیم الامت کی تفسیر بیان القرآن پر مشہور مرزائی لاہوری محمد علی نے بیان القرآن کے نام سے لکھی ہے، اور اندر سے کفر بواق سے بری ہوئی ہے۔ الذین یحشرون علی وجوہہم، وہ لوگ جو اکٹھے کیے جائیں گے چہروں کے بل، الی جہنم، دوزخ کی طرف، اولئک شر مکانا، ان لوگوں کی بدترین جگہیں، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور بہکے ہوں گے رائے راست سے، ان کو سزا مل رہی ہے۔ اگر احسن تفسیر، احسن توحید، احسن سنت، احسن اور لمحات میں آپ قدر نہ کریں تو اور خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ مجھ سے کسی نے کہا کہ تفسیر کی کتنی پابندیاں ہیں؟ میں نے کہا دو۔ کیا؟ ایک اللہ کی رضا، خوشنودی اور مرضات کے خلاف تعبیر نہیں ہوگی، اور دوسری سلف صالحین پر اعتماد بڑھتا جائے گا۔ بس یہ اہل حق کی تفسیر اور اہل باطل کی تفسیر کا فرق ہوگا۔ اور جو بزرگان دین و مفسرین نے شروط لکھی ہے وہ اپنی جگہ مسلم اتقان میں اور العرفان میں اور البرہان میں یا روح المانی کے مقدمے میں، لیکن میری تفسیر ترجمے سننے والے دو باتیں نوٹ کریں کہ ایک، اس درس کا مقصد ہے رضا الہی، خوشنودی خداوندی کے عین مطابق تعبیر کرنا، تفسیر کرنا، تعویل کرنا، وہ ہماری ضرورت اور فرائض ایمان ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اپنے اکابر اور اسلاف، علماء دیوبند، علماء دہلی اور جمہور مفسرین اور محدثین کے آن بان کے مطابق چلنا ہے۔ اور تیرا جی چاہے تو یہ پڑھو کہ اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، اپنوں کے نقش قدم پر ہو مرنا یا جینا، وَيَرْحَمُ اللَّهُ عَبْدًا قَالَ آمِينًا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم دے چکے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بنایا ان کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو وزیر، مددگار۔ بھائی کا حکومتی فرد ہونا کوئی بری بات تھوڑی ہے، لیکن دیانتداری ہو۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، پس ہم نے کہا جاؤ دونوں اس قوم کی طرف جو تکذیب کرتی ہماری آیتوں کی۔
فدمرناہم تدمیرا، پس ہم نے بیخ بنیاد نکالی ان کی. ایک تبرناہم تتبیرا ہے، درختوں کو اوپر سے کاٹنا، اور ایک دمرناہم تدمیرا ہے کہ اس کی جڑیں نکالے آپ. وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کیا. لما کذبوا الرسل، جب انہوں نے تکذیب کی پیغمبروں کی، کیونکہ ایک نوح کا پیغام تمام انبیاء کا پیغام ہے. اغرقناہم، ڈبو دیا ان کو. وجعلناہم للناس آیا، اور بنایا ان کو لوگوں کے لیے نشان عبرت. وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب. وَعَادًا وَثَمُودَ، قوم عاد حضرت ہود علیہ السلام کے لوگ، اور سمودی حضرت صالح علیہ السلام کے لوگ. وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، اور کنویں والے جنہوں نے پیغمبر کو کنویں میں گرایا تھا. بعضوں نے کہا ہے کہ اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام ہے، کیونکہ وہاں پر کنویں اور رہٹ، نہریں اور چشموں کے ساتھ زراعت ہوتی تھی. وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور بہت ساری بستیاں اس درمیان میں. وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، اور سب کی بیان کی ہم نے مثالیں. وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور سب کو کاٹ دیے ہم نے کاٹ کر. اس کا ترجمہ میں نے کیا ان کی ہم نے بیخ بنیاد نکالی، اور یہاں ترجمہ کیا ہم نے کاٹ دیا ان کو. استاد محترم مولانا لطف اللہ صاحب، ان کے فوائد ہے. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، اور یہ آ چکے ہیں اس بستی پر جس پر بارش ہوئی تھی بدترین بارش پتھروں کی. قوم لوط مراد ہے. صدوم اور ماموریہ. افلم یکونوا یرونہا، کیا یہ دیکھ نہیں رہے اسے؟ ڈیڈ سی تو آج بھی اس میں حیوان زندہ نہیں رہ سکتا. البحر المیت. بل کانوا لا یرجون نشورا، بلکہ ان کو امید ہی نہیں ہے دوبارہ اٹھنے کی. وَإِذَا رَأَوْكَ، جب دیکھتے آپ کو، يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں سمجھتے آپ کو مگر ہنسی مذاق. أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، یہ وہ آدمی ہے جس کو بھیجا خدا نے پیغمبر. یہ تسلی ہے پیغمبر کو اور ہر دائی اور مبلغ کو. إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، اگر ہو سکا تو یہ ہٹا دے ہم کو معبودوں سے. لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم معبودوں پر جم کے نہ رہے. وسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے. حین یرون العذاب، جب آنکھوں سے دیکھیں گے عذاب. من اضل سبیلا، کون بہک گیا ترائے راست سے. ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو معبود بنایا. توبہ استغفر اللہ. اس دن ایک مرزائی کا بیان جنید نے لگایا، اس میں وہ کہتا تھا کہ مرزا قادیانی کہتے تھے کہ یہ خواہشات ہماری، یہ لذت ہے، یہ قسم قسم کے مزے اور چرچے، یہ ہمارا معبود ہے. توبہ استغفر اللہ. افانت تکون علیہ وکیلا، کیا آپ ایسو کے ذمہ دار ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون، آپ گمان کرتے ہیں کہ اکثر ان کے سنتے ہیں. او یعقلون، یا سمجھتے ہیں. انہم نہیں ہے یہ، نہ سننے والے نہ عقل والے. الا کالانعام، بلکہ یہ ڈنگر ہے. بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی بہکے ہیں راستے سے. شکل انسانوں کی، حقیقت میں حیوانات ہیں. الم تر الی ربک کیف مد الظل، آپ نے دیکھا نہیں پروردگار کی قدرت کی طرف کیسے کھینچتا ہے چھاؤ. وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا، چاہے تو اس کو ایک ہی جگہ روک لے، لیکن یہ سایہ بدلتا رہتا ہے. صبح اور ہوتا ہے، شام کو اور ہوتا ہے. ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا، پھر ہم نے مقرر کیا اس پر سورج کو تبدیل کرنے والا. سورج اوپر نیچے
اس سے چھاؤ بدلتا ہے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا، پھر ہم اس کو گھسیٹتے ہیں اپنی طرف، گھسیٹ کر آسانی سے. شام کو سایہ ختم اور رات شروع. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سایہ بنایا ہے، اور یہ کہ آپ کا سایہ نہیں تھا حد درجے موضوع و مکذوب روایات ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند قدیم میں سوال کے جواب میں کمزوری دکھائی گئی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے رات کو پوشاک، پردہ پوش. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند تکان دور کرنے والی. وَالشَّمْسِ، جنہیں تو سارا دن سوئے تو رات کو کیا کرے گا. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور بنائے دن کو اٹھان کے لیے، اٹھو جاؤ آؤ کام کرو. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ، اللہ وہ ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو. بشرم بین یدی رحمتہ، خوشخبری رحمتوں کے آگے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل پڑتی ہے، پھر اچانک خوشگوار بارش شروع ہو جاتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم اتارتے آسمان سے پانی پاک کرنے والا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، تاکہ ہم آباد کرے اس کے ذریعے سرزمین بنجر. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا، اور ہم پلا دیں ان میں سے بہت سارے خلقتوں کو. وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا، اور بہت سارے انسانوں کو. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے طرح طرح بیان کیا ان کو تاکہ یہ نصیحت لے. فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ، انکار کیا اکثر لوگوں نے. إِلَّا كُفُورًا، مگر ناشکری کر کے. جب شکر گزار نہ ہو تو پھر ناشکر ضرور ہوگا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا، اور اگر ہم چاہتے بھیج دیتے ہر بستی میں ڈرانے والا. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، پس مت پرواہ کرے کافروں کی. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کرے کفار سے اس قرآن کے ذریعے جہاد بڑھ چڑھ کر. اس پر اشکال ہے کہ سورۃ فرقان ان اوائل سور میں سے جو مکہ میں نازل ہوئی، اور وہاں پر تو جہاد نہیں ہوا ہے. تو جواب دیا گیا ہے کہ جیسے سورہ مزمل بھی ابتدا میں نازل ہے اور اس میں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ ہے، حالانکہ تفصیلی نماز اور زکوٰۃ بعد میں جا کے تشکیل ہوئے ہیں. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے انطباق کی کوشش کی ہے، اور آخر میں کہتے ہیں پس آپ پرواہ مت کرے کافروں کی. وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور جہاد کرے ان کے ساتھ اس قرآن کے ذریعے جہاد بڑھ چڑھ کر. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ تبلیغ عام کرے اور تام کرے. کیا کہتے ہیں؟ ہاں، سب کو تبلیغ کرے اور پوری باتوں کی کرے. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اللہ وہ ہے جس نے چلائے دو دریا. ھذا عذب فرات، یہ ہے شیرین پیاس بجھانے والا. وھذا ملح اجاج، اور یہ ہے نمکین کھارا. یہ اللہ کی شان ہے. ایک بھائی ابو الیسر تھا، دوسرا اس کا بھائی ابو العسر تھا. اللہ اللہ، دونوں بلا کے حفاظ اور علماء تھے. بعض پر جمال کا غلبہ ہوتا ہے، بعضوں پر جلال کا ہوتا ہے. مجھے عاجز اور فقیر کے بارے میں جامع المعقول والمنقول شیخ العالم مولانا حمداللہ صاحب ڈاگئی کہا کرتے تھے کہ 80% تو وہ جلال میں ہوتے ہیں، 20% جمال وہ کسی خوش قسمت کے حصے میں آئے گا. اب بس ہمیں بدنام کیا.
وجعل بینہما برزخا، اور ہم نے ڈالا ان کے ولیجل عین ستا د دې دوو سترګو دپاره او زه خوشامند دې د تمام جهان کوم. وکان ربک قدیرا، اور ہے تیرا رب قدرتوں والا. نسب اور سسرال دونوں کو اکٹھے ذکر کیا. سسرال کے ساتھ جو رشتہ ہے وہ بھی تعبیدی ہے، اس لیے داماد کا نکاح ساس کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہو سکتا، بیٹی رہے یا نہ رہے. ایک دفعہ جب ساس بنی ہے تو حرمت تعبید آ گئی ہے. یہ آیت بعض علماء خطبے میں بھی پڑھتے ہیں نکاح کے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کرتے اللہ کے سوا، ما ایسوں کی لا ينفعهم، جو نہ نفع دے، ولا يضرهم، نہ ان کا کچھ بگاڑ سکے. وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا، ہے کافر رب کا نافرمان. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کوئی اجرت. إِلَّا مَنْ شَاءَ، مگر جو چاہے، أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ اختیار کرے رب کے لیے راستہ. دیکھو عوام کو سمجھانا پڑتا ہے کہ بھائی قاری صاحب نے اتنی محنت کی، آپ کو تراویح میں پورا قرآن سنایا، آپ کا فرض ہے کہ قاری صاحب کا احترام کرے، اس نعمت کا شکر بجا لائے. خدا کا شکر ہے کہ پیغمبر نے خود کہا ہے ان خیر ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ، بخاری، اور ان احق ما اخذتم علیہ اجرا کتاب اللہ. تو مجھے متفرد نہ کہے، متفرد پر معاذ اللہ اس حدیث یا بخاری کو کہے. دوسری بات یہ ہے کہ جن بزرگوں نے یہ فتوے دیے ہیں کہ طاعات پر اجارہ نہیں ہے، یہ خود معتزلہ کا مذہب ہے. اہل سنت والجماعت کے ہاں ایک کا عمل دوسرے کو مفید ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان فتاوا میں کوئی فتاوا ایسا بھی دکھا دو جس میں بخاری کی اس حدیث کا جواب ہو. تو جب یہ حدیث ذہن میں نہیں رہی یا فتوی نویسی کرتے ہوئے، تو بڑے سے بڑے فقہاء نے بھی اگر حرمت کا فتوی دیا ہے کہ قرآن خوانی والوں کو یا قرآن مجید تراویح میں سنانے والوں کو کچھ نہ دیا جائے، یہ فتویٰ قرآن کے خلاف ہے، یہ فتویٰ سنت کے خلاف ہے، یہ فتویٰ اجماع امت کے خلاف ہے. اس لیے اس پر عمل مناسب نہیں ہے. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، آپ فرمائیے میں نہیں مانگتا تم سے اس تبلیغ نبوت پر کوئی اجرت. إِلَّا مَنْ شَاءَ، مگر وہ جو چاہے، أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، کہ اختیار کر لے رب کی طرف راستہ. حضرت اقدس مولانا محمد انور شاہ کہتے ہیں کہ فقہا سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے یہ طاعات اور اس کا اجارہ کتاب الاجارہ میں ذکر کیا. کہا پھر جان چھوٹتی نہیں تھی، تو کبھی اذان کی اجازت دے رہے ہیں کہ لے سکتے ہیں، کبھی مدرس کی اجازت لے رہے ہیں، کبھی امامت کی. حضرت فرماتے ہیں یہ مسئلہ کتاب الاجارے کا ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ابواب البر والصلہ کا ہے، ابواب البر والصلہ کا ہے. جو لوگ میرا رد کرتے ہیں یا میرے فتوے و تحریر کے خلاف بولتے ہیں، انہیں تین باتوں کا غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ احادیث مبارکہ میں پیغمبر نے صریح ابو سعید خدری کو اور ان کے ساتھیوں کو اجازت دی اور بہترین کہا ہے. اور اس کی جگہ پر کتاب البیوع میں بخاری کہتے ہیں کوئی عالم نہیں دیکھا گیا جس نے اس کو ناجائز کہا ہو. دوسرا یہ کہ المعروف کالمشروط ہو یا ادھر ادھر کی باتیں، یہ تو خالی منطقی ڈکوسل ہے. اس کا آیات و احادیث کے کلیات سے کیا تعلق ہے؟ اور معروف یہ نہیں ہے کہ خرید و معروف تو اکرام ہے.
تو المعروف کل مشروط، مسلمانوں میں یہ معروف ہے کہ قرآن شریف پڑھنے والے بچوں کو یا تراویح سنانے والے حافظ قرآن کا اکرام کرتے، یہ معروف ہے. آپ مجہول کو معروف کہتے ہیں. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اور بھروسہ کرے اس زندہ پر جو کبھی مرے گا نہیں، اللہ رب العالمین. وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور تسبیح کیجئے اس کے حمد بھی، سبحان اللہ والحمد للہ. وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا، اور کافی ہے وہ اپنے بندوں کے گناہوں سے خبردار. الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین، وما بینہما، اس کے درمیان میں، فی 6 ایام، 6 دن میں. یعنی یہ ایک ڈسپلن کا تقاضا ہے کہ آپ کے کام کا وقت مقرر ہو. اس وقت نہ رات تھی اور نہ دن تھا، لیکن خدا کی قدرت و علم تھا. تو یہ جتنا دیر لگی ہے وہ 6 دن بن جائے گی. ثم استوى على العرش، پھر وہ شان کے مطابق مستوی ہوئے عرش پر. الرحمن، وہی مہربان ہے. فاسأل به خبیرا، پس پوچھ لیجئے اس کے بارے میں خبردار سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو اللہ رحمان کا، قالوا وما الرحمن، کہتے رحمان کون ہے؟ انسجد لما تأمرنا، کیا ہم سجدہ کریں گے تمہارے کہنے سے؟ وزادہم نفورا، ان کی اور نفرت بڑھی. آخری رکوع سورت کا خلاصہ. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، برکت والے ہیں وہ جس نے آسمان میں قلعے مقرر کیے ہر فرشتے کے یا ہر ستارے کے. وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، اور بنایا اس کے اندر آفتاب روشنی دینے والا اور چاند روشنی لینے والا. یا تو منیر صفت سراج کی ہے کیونکہ آفتاب روشنی دیتا ہے، اور چاند نور القمر مستفاد من نور الشمس، فلاسفہ کہتے ہیں. اور یا اگر قمر منیرا، قمر کی صفت ہی منیر ہے تو منیر بمانے نور النورا ہے، مبالغے کی وجہ سے کہ ایسی روشنی چاند لیتا ہے کہ پھر چاند کی چاندنی ہوتی ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً، اللہ وہ ہے جس نے بنایا رات اور دن ایک دوسرے کے بعد آنے والا. رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، دن جاتا ہے تو رات آتی ہے. لمن اراد ان یذکر، جو چاہتا ہو نصیحت لینا، او اراد شکورا، یا چاہتا ہو شکر گزار ہونا. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے نیک بندے چلتے ہیں زمین پر آرام سے، راحت سے، ایسے پیر مار کے چلتے ہیں. سورۃ بنی اسرائیل میں گزرا ہے کہ لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مار مار کے جو پنڈیاں بجاتے ہیں آپ، مستانہ وار چلتے ہیں، نہ لمبا ہو کہ پہاڑ کو پہنچو گے نہ زمین پھاڑ سکتے ہو، تو کائے کو اپنی ٹانگ توڑواتے ہو. یعنی زبردست ڈسپلن ہے نا، چلنے پھرنے میں بھی ادب ہے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب لڑنے لگتے ہیں ان سے جاہل لوگ، قالوا سلاما، تو یہ کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم. جواب جاہلا باشد خاموشی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو رات گزارتے ہیں رب کے لیے سجدے اور قیام میں. تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے کہ کثرت السجود افضل ہے یا طول القیام. امام اعظم کے نزدیک طول القیام احب من کثرت السجود. 2 رکعت نفل پڑھے اور اتنی دیر لگائے جس میں دوسرے نے 10 پڑھی
تو اس میں 20 سجدے ہو گئے، لیکن یہ طویل قیام افضل ہے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں پروردگار پھیر ہم سے دوزخ کا عذاب، ان عذابہا کان غراما، بے شک وہاں اس کا عذاب چمٹنے والا ہے، یا اللہ محفوظ فرما۔ انہا ساءت مستقرا و مقاما، وہ بدترین جگہ ہے ٹھہرنے کی اور رہنے کی۔ والذین اذا انفقوا، اور یہی وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، ضرورت سے زیادہ نہیں، ولم یقتروا، نہ بہت تنگی دکھاتے ہیں، وکان بین ذلک قواما، اور رہتے اس کے درمیان میں قائم دائم۔ نہ ایسا خرچ کرو کہ فضول خرچ نظر آ جائے، نہ ایسا ہاتھ کندھے کے ساتھ باندھو کہ بالکل کنجوس مکی چوس بن جائے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ اور معبود۔ ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ قتل کرتے کسی انسان کو جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ۔ حق قتل 3 ہے، ردتاً بعد الایمان، مرتد کا قتل، او قتل انسان، یا اس نے انسان کو قتل کیا اور عدالت کے طور پر ثابت ہو گیا۔ اللہ کو تیسرا کون ہے؟ ہوش میں نہیں ہو، ابھی تک سو رہے ہو۔ ایک تو مرتد ہونا ہو گیا، وہ واجب القتل ہے، جان کو بغیر وجہ کی مارنا۔ 2 ہو گئے، تیسرا کون سا ہے؟ قصاص تو ہو گیا نا، اس میں قصاص تو اس میں آ گیا نا۔ او زنم بعد احسان، یا شادی شدہ ہونے کے باوجود زنا کرتا ہے، پکڑا گیا اور ثابت ہو گیا۔ قتل حق 3 ہوتے ہیں نا، لا رابع لہا۔ ولا یزنون، اور نہ یہ زنا کرتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے گا، یلقا اثاما، ملے گا بڑے گناہ سے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، بڑھا دے گا اللہ اس کا عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور ہمیشہ رہے گا اس میں ذلیل و خوار، اللہ بچائے۔ الا من تاب، مگر وہ جس نے توبہ کی، وآمن، اور ایمان لایا، وعمل عملا صالحا، اور عمل کی عمل شریعت کے مطابق۔ عمل صالح تفسیر بیضاوی میں ہے ما سوغہ الشرع، جس کی شرعاً گنجائش ہو۔ اہل بدعت کے تیجا چیلم برسی سالانہ، یہ جتنے رسوم و خرافات فتاوی بزازیہ میں ہے، سب مکروہ اور ناجائز ہے، کیونکہ یہ شریعت کے مصالح کے مطابق نہیں ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں کہ بدل دے گا اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں کے ساتھ۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور ہے اللہ بخشنے والا رحم والا۔ کیسی عجیب بات ہے کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلا جا رہا ہے۔ یا تو یہ کہ جتنے زمانے تک اس نے گناہ کیے، اب اس سے بڑھ کر نیکیاں کی، تو یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ اور یا یہ کہ اس کے سیئات اس کی زندگی میں معاف ہو گئے اور ان کے حسنات باقی رہے اور بڑھتے گئے۔ اس عاجز اور فقیر کے خیال میں شاگرد کا علم اور صالح اولاد کا علم اور دعا یہ مراد ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو کوئی توبہ کرے اور عمل بھی کرے نیک، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، وہ پیش ہوگا اللہ کے حضور توبہ قبول کیا ہوا۔ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ، اور وہ لوگ جو نہیں آتے ہیں جھوٹ پر، گندی جگہ، قبیح پروگرام، ناکارہ لوگ وہاں آتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور جب گزرتے ہیں بیہودہ کاموں سے،
مرو کراما گزر جاتے ہیں عزت بچا کر. اللہ اللہ. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم برائی نہیں کرتے، برائی کرنے والوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا ہے، ان کے پاس سے گزرنا بھی ہو تو بہت خاموشی سے. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے رب کی آیتوں سے، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، نہیں گرتے ہیں ان کے اوپر نہ بہرا پن اور نہ اندھا پن. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن بیان ہو رہا ہے، درس ہو رہا ہے، لیکن وہ بہرا اور اندھا ہے. فرمایا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ہمیشہ چوکنے اور چوکس رہتے ہیں. والذین یقولون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا ھب لنا من ازواجنا، اے پروردگار بنا ہمارے لیے ہماری بیویاں، وذریاتنا اور اولاد، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک. یعنی میاں بیوی کا ایک فرضی رشتہ نہیں ہے، محبت کا رشتہ ہے. بخاری شریف میں اس جگہ ہے قال الحسن، حسن بصری نے کہا ہے من قرۃ عین الرجل ان یری حبیبہ فی طاعۃ اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، آنکھ کی ٹھنڈی ہونے کا مظہر ہے جب اپنے محبوب کو عبادت میں دیکھے. وہ ایک بزرگ نے مجھے کہا کہ میں ہندوستان گیا ایک بیٹی سے ملنے، تو وہ چاش پڑھ رہی تھی، اور پھر دوسری کے پاس گیا تو وہ چاش پڑھ کے دعا مانگ رہی تھی. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، اور بنا ہم کو پرہیزگاروں کا امام. ناکارہ لوگ ساتھ ہوں گے تو انگوٹھے چومیں گے، گندے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، ناکارہ دجالی پگڑیاں سروں پہ ہوگی، کیا خرافات بکیں گے. یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلک اور ہم مزاج لوگ ہوں. فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. اس زمانے میں اور اس دور میں احسن مسجد میں کیا کچھ بیان نہیں ہوا، کیا ماحول تھا اور کیا بن گیا. الحمدللہ. عمار سلیم کہتے ہیں کہ وہ حضرت علامہ صاحب کے خلاف انا للہ و انا الیہ. روئے زمین کے بہت بڑے عالم البحر الزخار، اہل حق کے امینار رشد و ہدایت، علامہ خالد محمود صاحب انگلینڈ والے انتقال کر گئے. 100 سال یا اس سے کچھ زیادہ ہی عمر ہوگی. ڈابیل کے فاضل تھے، مولانا شبیر احمد صاحب، مولانا شمس الحق و مولانا بنوری کے. اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے. اللہ ان کے صدمے پر پورے عالم میں جتنے لوگ غمگین ہیں، اللہ ان سب کو صبر جمیل و اجر جزیل دے، اور حضرت کو مقامات تقدس، جنت عدن اور جنت الفردوس نصیب فرمائے. کیسے عجیب بات ہے کہ ایسی جگہ جو ہم پہنچے کہ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، تو علامہ خالد محمود کی موت کی خبر آئی. اولئک یجزون الغرفۃ، ان لوگوں کو بدلے میں دیے جائیں گے جنتی کمرے، دریچے، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا. وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان کی خوش آمدید ہوگی دعا اور سلام سے. بخیر علیہ جی، بخیر علیہ، ویلکم ویلکم ویلکم، مرحبا مرحبا. دا مرحبا آواز رات لو لہر آنا، احمد نبی سلطان معراج دے مبارک شاہ. و یا رحمت اللہ حمود الرحمن. ایک تو مقلع البدع عبد القیوم بادشاہ کا فوراً بھیجو، اور دوسرا معراج نامہ بھیجو کہ میں سورۃ نجم سے پہلے معراج نامہ سنا. بہت عمدہ سرنامہ ہے اس کا، پشتو کتاب ہے لیکن کمال کیا ہے شاعر نے.
خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقاما، بہترین جائے قرار اور رہنے کی جگہ ہے، اللہ نصیب کرے۔ قل ما یعبأ بکم ربی، آپ فرمائیے کوئی پرواہ نہیں ہے تمہاری رب کو، لولا دعاؤکم، اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی غرق ہو جاتے۔ فقد کذبتم، پس تم تکذیب تو کر چکے ہو، سزا آنا چاہیے، لیکن ہر وقت خدا سے کچھ خیر نہ خیر مانگتے ہو۔ فسوف یکون لزاما، پسند قریب ہوگی مٹ بھیڑ، یعنی یہی عذاب تمہیں آن چمٹے گا۔ وبہذا القدر نکتفی اليوم لأن الرجل اليوم عليل وسقيم ولا أستطيع أن أتكلم بالأمراض، لا حاجة إلى بيان المصائب بل نحن مكلفون ببيان المسائل، ولله الحمد أولا وآخرا۔ الحمد لله رب العالمين، نستغفرك اللهم ونسألك السلام والعافية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير۔ حضرت اقدس علامہ خالد محمود کی خدائے بخشش فرما، مولا عز و جل بڑے عالم، بڑے فقیہ، بڑے محدث، بڑے مفسر، تمام علوم اور فنون کے کما حق کہو خبردار عالم تھے اور اہل حق کا ستون تھا، اور تمام موضوعات میں وہ کامیاب مناظر و مجاہد تھے۔ پورا زمانہ ان کی صلاحیتوں کا شاہد عدل ہے۔ خدایا ان کو اور ان کی بخشش فرما، ان کے آل و اولاد، ان کے اعزاء اقربا، ان کے وفات حسرت آیات پر دکھ درد غم اٹھانے والے سب کو صبر و اجر دے۔ صلی اللہ